اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنهم کلبهم قل ربی اعلم بعدتهم ما یعلمهم الا قلیل فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا ولبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا 9 قل اللہ اعلم بما لبثوا لہ غیب السماوات والارض ابصر بہ واسمع ما لهم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ یہ سورہ الکہف کی 22 تا 26 5 آیات، جن میں سے ایک آیت 22ویں آیت تیسرے رکوع کی ہے اور باقی 4 آیات چوتھی رکوع کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ رب کریم کے کلام میں لوگوں نے جو کیا ہے ایسے کیا ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہہ دیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے۔ کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں، بس سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو۔ اور دیکھو، کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا۔ تم کچھ نہیں کر سکتے، یہ بریکٹ میں ہے کہ الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں۔ تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہیں۔ کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کیا کرتا۔ اصحاب کہف جس واقعے کی بنا پر یہ سورہ الکہف کہلاتی ہے، اس کی آخری آیات، آخری حصہ آج آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، اور اسی پر آج انشاءاللہ درس ہوگا۔ اس میں رب کریم نے جو ہمیں رہنمائیاں فرمائی ہیں اس قصے کے تعلق سے، خاص طور سے وہی اہم چیز ہے اس کے اندر۔ بات یوں شروع ہوئی آج کی آیات میں سے کہ سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنهم کلبهم قل ربی اعلم بعدتهم ما یعلمهم الا قلیل۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ قصہ سنایا اصحاب کہف کا، اور آپ کو اس
سلسلے میں آج کی آیات سے پتہ چلے گا کہ درمیان میں کچھ مدت گزر گئی. جب انہوں نے سوال کیا تھا تو حضور نے یہ کہہ دیا کہ میں کل بتا دوں گا. بس انشاءاللہ کہنا حضور نبی اکرم بھول گئے. اللہ رب کریم نے حضور کی تربیت ہی کے لیے نہیں بلکہ امت مسلمہ کی تربیت کے لیے، بلکہ بھلایا بھی اس لیے ہی تھا. یاد رکھیے یہ بات کہ حضور کو بھلانے کی بات جو ہے اس کو یوں لیا کیجیے کہ وہ بھی ہماری تربیت کا ہی پہلو تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے نظام میں یہ تھا، طے تھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ یعنی اس کلام پاک سے جو رہنمائی کرتا ہے اس کے کتنے طریقے ہیں، کیا انداز ہیں اس کے. تو اس انداز میں ایک یہ بھی ہے کہ اپنے حبیب کو بھلا دیا مشیت کے تحت. اور اس کے بعد جو ہے کئی دن تک، 2 ہفتے تک، 15 دن تک وہی نہیں آئی. اب اس درمیان میں چہمہ گوئیاں شروع ہو گئیں، بہت زیادہ ہنگامہ شروع ہو گیا. اب اس ہنگامے میں بہت سی باتیں نکلیں، کیونکہ سوال جب کیا گیا تھا تو ہر ایک اس کی طرف سے متوجہ ہو جاتا ہے آڈینس میں. کیا ہے اصحاب کہف کون ہیں؟ اب ان میں سے کچھ لوگ اپنی اپنی باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو اس درمیان میں یہ باتیں بھی شروع ہو گئیں، یعنی اس میں یہ بات بھی شروع ہو گئی جو اہم بات نہیں تھی لیکن بات تھی. کتنے تھے؟ تو ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا 3 تھے، چوتھا کتا تھا ان کا. ایک گروہ تھا روایتوں میں کہنے لگا 5 تھے، چھٹا کتا تھا. ایک گروہ تھا اس میں کہنے لگے 7 تھے، 8واں کتا تھا. اب یہ باتیں ہونے لگیں. اب جیسے ہی حضور نبی اکرم نے وہ پورا قصہ سنایا تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ان میں سے کچھ لوگ یہ کہیں گے، کیونکہ وہ چہمہ گوئیاں شروع ہو چکی تھیں، ان کے یہاں روایتیں تھیں اور ذرا سی دیر میں وہ لوگ جو ہے بہت دور تک جاتے تھے. یعنی سوال کے تعلق سے کہ جواب کیا مل رہا ہے، اس کے لیے کیا ہم کاٹ کیسے کریں گے، کیا کریں گے. ان کے یہاں بہت سے یعنی ایسا ہی نہیں تھا کہ بہت ہلکا، بہت خطرناک طریقے سے وہ لوگ جو ہے حضور کے پیچھے، اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. ہر چیز، ذرا سی چھوٹی چیز پر بھی اعتراض کر گزرتے تھے وہ لوگ. تو یہاں پر ورنہ ادروائز ہمارے سمجھ بات نہیں آ رہی کہ یہ کہیں گے سیقولون، یہ ایسا کیوں کہا، کیوں کہیں گے؟ آپ سوچیں کیوں کہیں گے؟ ابھی ان کے سامنے قصہ نہیں آیا ہے تو کیوں کہیں گے؟ اور اگر قصہ آ گیا ہے تو کیوں کہیں گے؟ یہ سوال ہے کہ 3 اور 5 اور 7 کی بحث کیا ہے. لیکن ہوتا یہی ہے کہ اصل شیطان جو ہے اصل چیز کو ہٹا کر کے ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے، ہر جگہ ڈائیورٹ کرتا ہے. تو وہ ڈائیورٹ کر رہا ہے اور یہ ڈائیورجن جو ہوتا ہے یہ نہیں کہ اسی وقت ہوا ہو، پہلے ہی سے شیطان اپنے چالے چل رہا ہے. یعنی اصحاب کہف کے بارے میں بھی روایتیں وہ گردش کر رہی ہیں، پہلے سے ہی کر رہی ہیں اہل کتاب کے درمیان میں. اب وہ اس میں الجھانا چاہیں گے حضور نبی اکرم کو. یعنی 3 تھے کیا، 5 تھے کیا، 7 تھے کیا، آپ بتائیے. یعنی یہ کہیں گے کہ آپ بتائیے 3 تھے، 5 تھے، 7 تھے. اب جو آپ حضور کہتے تھے 3 تھے تو کہتے غلط کہہ رہے ہو، کہتے 5 تھے تو غلط کہہ رہے ہو، 7 تھے تو کہتے غلط کہہ رہے ہو. ہر ایک میں یہی کہتے ہو. اب اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے جواب دیا ہے دیکھیے آپ کہ یہ اس طریقے سے جواب دے دیا کہ ان کی زبان بند ہو گئی بالکل. حضور نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہلوایا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنے تھے. سمجھا؟ آپ کو یہ کہہ دیا. اب اس میں سے کوئی بات یہ نکال لے کہ وہ 7 تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ان میں کم ہی لوگ جانتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کم. یہ ہے وہ انداز جو قرآن کا ہے. یہ اس میں سبق کیا مل رہا ہے ہمیں؟ پہلی بات میں کہنا چاہوں، سبق یہ مل رہا ہے کہ اصل جو بات ہوتی ہے اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے، دائی کو فوکس کرنا چاہیے. لوگ جو ہیں اس کو ڈائیورٹ کریں گے اور جب ڈائیورٹ کر کے آپ کو ادھر ادھر الجھانے کی کوشش کریں گے تو آپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. آپ اس سے ہٹے نہیں، وہ ٹارگیٹ جو ہے آپ کا ٹارگیٹ پہ رہیں کہ اصل ٹارگیٹ کیا ہے اسی پہ آپ فوکس رکھیں. یہ ہے جو ہمیں رہنمائی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اسی درمیان میں اصلی بات جو ہے وہ کہہ دی، ورنہ وہ نہیں بتاتا اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. یہ 3 اور 5 اور 7 کی جو بحث ہے اس میں یہ بحث بھی آگے اے نبی اکرم آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ انشاءاللہ کہنا نہ بھولیں. یہ جملہ معترضہ ہیں، اس میں درمیان میں جملہ معترضہ آ گیا ہے کیونکہ بحث دوسری شروع ہو گئی تھی. تو اس سے فوکس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو صحیح موقع پہ ڈال دیا کہ یہ اس قسم کی بحثیں کریں گے. ہم آپ کو بتا رہے ہیں اصلی بات کہ اصلی چیز یہ ہے کہ آپ سے جب سوال کیا گیا تھا نبی اکرم آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا اس وقت. اب یہ اللہ رب کریم نے بلایا ہے
لیکن یہ تو امت کے لیے بلایا، یہ تو امت کے لیے بلایا، ہماری تربیت کے لیے بلایا۔ اللہ کی رہنمائی کے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں، کیا کس کس طریقے سے گائیڈ کرتا ہے، وہ گائیڈ کرنے کے لیے کس طریقے سے راستے اسباب فراہم کرتا ہے، یہ اسی کا معاملہ ہے۔ یہ ہے جسے کہتے ہیں شرمے سے خیر نکالتا ہے اللہ تعالیٰ تو، ہم نے آپ کے تو بظاہر تکلیف دہ چیز تھی حضور نبی اکرم کو بلایا، لیکن بہرحال اسی میں خیر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گموایا، آپ کو پتہ ہے کہ نہیں، اسی میں تیمم کا حکم نکلا، آپ کو پتہ ہے یہ، لیکن وہ ہار گما، ہار نہ گمتا، کیوں نہیں گمتا؟ آپ کہیں گے نہیں گمتا، کیوں نہیں گمتا؟ یہ تو اللہ کے فیصلے میں لوح محفوظ پہ لکھا ہوا تھا کہ ایسا ہونا ہے، کیونکہ اس پر تیمم کا حکم آنا تھا قیامت تک کے لیے، یہ ہے وہ بات۔ خیر، تو یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ سیقولون، یعنی قریبی لوگ یہ کہیں گے، اس کا مطلب ابھی کہہ نہیں رہے، جیسے ہی حضور نبی اکرم نے جواب دیا ہوگا اس کے بعد فوراً شروع کر دیا انہوں نے ہنگامہ۔ حضور نے جب پورا قصہ سنا دیا وہ فوراً تیار بیٹھے ہوئے تھے، یہ بتاؤ یہ 3 تھے کہ 5 تھے کہ 7 تھے؟ سیقولون ثلاثۃ۔ اب ایک چیز اور مجھے لگ رہی ہے جو ہمارے ڈاکٹر صاحب ہی اس پر زیادہ روشنی ڈال سکیں گے، کہ ہر بار قلبہم 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 کی تکرار ہے اس میں۔ مجھے لگتا ہے یہ اسٹوری ٹیلنگ کا ایک خاص انداز ہے، قرآن پاک بہت پیارے انداز میں اسٹوری ٹیل کرتا ہے، واقعہ کو اس طریقے سے خوبصورت انداز پیش کرتا ہے، لوگ اس میں منہمک ہو جاتے ہیں۔ یہ سورہ یوسف میں تو بہت ہے ہی، لیکن ہر جگہ آپ کے جتنے بھی قصے ہیں بہت پیارے انداز میں نریشن ہوتا ہے، اس کے اندر نریشن ہی کی تو خوبی ہوتی ہے، اسٹوری میں نریشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ تو یہ نریشن کسی نے نہیں کہا یہ تکرار محض ہے، آج تک کسی نے نہیں کہا یہ تکرار محض ہے، قلبہم قلبہم قلبہم، ورنہ کہہ سکتے تھے ایجاز کے خلاف ہے یہ، کسی نے نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ عرب میں اس چیز کو خوبی سمجھتے تھے لوگ، جو ان کے مخاطب تھے قرآن پاک کے پہلے، وہ اس کی خوبی سمجھتے تھے کہ اس کو ایسے بولنا ہے، ایسے بولیں گے واہ واہ کیا کہنے، اب سب لوگ منہمک ہو گئے کہ کیا کہہ رہے ہیں یہ، وہ نہیں کہتے 3 تھے 5، کچھ لوگ کہیں گے 3 تھے، کچھ کہیں گے 5 تھے، کچھ کہیں گے 7 تھے، اب ایک دم ایک ڈرائی انداز میں بات ہو رہی ہے، لیکن یہ جس طریقے سے کہی جا رہی ہے، ایک بات اور لگ رہی ہے مجھے کہ قلبہم 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 کی جو اس کے اندر تکرار ہے وہ یہ ہے کہ کتا بھی بڑا اہم تھا اللہ کی نظر میں، یہ کتے کی بڑی اہمیت ہے اللہ کی نظر میں، کیونکہ بار بار اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں اس کا ذکر کر رہا ہے۔ تو سوچنے لگا میں بھی کیا ہے رب کریم اس کی اہمیت، تو یہ لگا کہ ولیوں کے ساتھ، بڑے بہترین لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ کتا بھی لگ جائے گا، اس کی صحبت سے کتا بھی بہت اچھا ہو جائے گا اللہ کی نظر میں۔ مطلب یہ ہے کہ بہت خراب قسم کا آدمی جس کے اندر ہر قسم کی نجاستیں ہیں، گندگیاں ہیں، خرابیاں ہیں، لیکن اچھے لوگوں کی صحبت میں اگر آئے گا تو اس کے اندر وہ نورانیت پیدا ہو جائے گی، وہ نورانیت کے یعنی وہ نورانیت پیدا ہو جائے گی جس سے وہ یعنی گویا اس کے بارے میں ایک اچھا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو جائے گا، اور ہوتا ہی ہے۔ یہ صحبت کا اثر ہے، اسی پر ہم جانتے ہیں کہ مولانا رومی نے اس پر کہہ دیا ہے سگ کے بارے میں، اصحاب کہف کا کتا جو تھا وہ کچھ اور ہی بن گیا، خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن مطلب صحبت بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، یہ ہے اس کے اندر ہدایت کا پہلو، اصلی رہنمائی کا پہلو یہ ہے کہ کتنا ہی خراب کوئی شخص ہو، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے گا وہ اچھا بن جائے گا، اور کتنا ہی اچھا شخص ہو برے لوگوں کی صحبت میں چلا جائے گا، اس کا برخلاف کورولری بنی تو وہ خراب بھی ہو جائے گا۔ تو اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اسی کتے کی مثال سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ان تحمل ہو یلحس اور تترک ہو یلحس، اس کو چھوڑ دو تب بھی وہ ہانپے گا، اور اس پر حملہ کرو تب بھی ہانپے گا، زبان اس کی لٹکی رہے گی، بہت برے انداز میں اس کا ذکر کیا ہے، کتے کی مثال کی ہے، اور مثلہ کمثل الکلب، لیکن یہاں کلب کا یہ 4 جگہ یعنی ہو گیا کلب، 3 جگہ یہاں پر، ایک بار اور ہے قلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، اس سے پہلے آ چکا ہے وہ، تو 5 بار قرآن میں کلب کا ذکر ہے، 5 بار میں الگ الگ قسم سے کلب کو ڈیفائن اور ڈسکرائب کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں ہر چیز سے سبق لینا چاہیے۔ تو یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں نے کہہ دی، تو فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ 3 تھے،
لیکن اس میں یہ نظر آ رہا ہے ہر ایک میں آڈ آ رہے ہیں، 3 5 7، اور اس کے بعد اگلا یعنی اس کا اگلا جو ہے یعنی ایون والا وہ کتے کا ہے، 3 تھے تو چوتھا کتا، 5 تھے تو چھٹا کتا، 7 تھے تو 8واں کتا، تو آڈ ہی آڈ، اس کا مطلب روایتوں میں آڈ ہی نمبر تھا ان کے ہاں، ایون بھی نمبر ہو سکتا تھا لیکن تھا ہی نہیں۔ اچھا آپ بھی جانتے ہیں عرب میں یہ آڈ بہت ہی پائس ہوتا ہے، مانا جاتا ہے ورڈ، اسی لیے ہمارے 3 5 7 ہی ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی، ہم لوگ بھی جو ہے 3 بار تسبیح پڑھو سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ، 5 بار پڑھو یا 7 بار پڑھو، ہے یہ ایک ہے عرب کا ایک خاص، اسلام نے بھی اس کو مینٹین رکھا، اس سے پہلے بھی تھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ روایتیں تھیں جو روایتوں کو مینٹین رکھا۔ تو یہاں پر اس طریقے کی بات تھی کہ وہ 3 اور 5 اور 7 کی، تو اللہ تعالیٰ نے 2 باتوں میں یہ کہا، 2 رائوں میں یہ کہا، ایک 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا اور 5 تھے ان کا کتا، کہ رجمم بالغیب، بالکل بے تکی ہانک رہے ہیں، یہ نے اس کو بالکل ڈینائی کر دیا، بالکل غلط بات ہے۔ اس کے بعد کہا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، تو آپ یہ کہہ دیجئے قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، میرا رب ہی ان کی گنتی کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، اور ما یعلمہم الا قلیل، چند لوگ ہیں جو اس کے بارے میں جانتے ہیں، گنتی کو جانتے ہیں۔ اس پر کئی مفسرین، ان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ان میں سے ہوں جو چند کم لوگ سے ہیں، یعنی وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جواب نہیں دیا اس کا جواب، فرمایا فلا تمہارے فیہم الا مران ظاہرن ولا تستفت فیہم منہم احدا، کہا گیا پس سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے بارے میں کوئی زیادہ بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو، یعنی یہ کوئی اہم بات نہیں ہے جس پر تم الجھ جاؤ، بس سرسری بات انہوں نے کہا 3 تھے، اللہ جانے، ایسی کہا ہوگا حضور نبی اکرم نے کہ 3 تھے کہ اللہ جانے، کہ 5 تھے کہ اللہ جانے، کہ 7 تھے اللہ جانے، اور پھر اس کے بعد حضور نے اس پہ تبصرہ کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کتنے تھے، اور کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ اس کا کم ہی لوگ جانتے ہیں سے مراد یہ ان میں سے کوئی نہ کوئی تھا بھی، بڑے بڑے اس میں باتیں نکالی ہیں لوگوں نے، صاحب بات کیا بتاؤں آپ کو میں، کہ وہ جب اٹھے تھے تو ان میں سے ایک شخص نے یہ کہا تھا کتنی دیر یہاں سوئے ہیں ہم، تو ایک نے کہا تھا کتنے لوگ ہے نا، تو اس میں جو صیغہ آیا ہے تو ان میں سے ایک گروہ نے کہا یقولون، کہا یقولون، جب جمع کا صیغہ عربی میں ہوتا 3 سے کم نہیں ہوتے وہ لوگ، تو ایک گروہ نے یہ کہا وہ 3 تھے، ایک نے پوچھا 3 نے کہا کہ 1 دن یا اس سے کم، پھر دوسرے گروہ نے یہ کہا کہ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے، اور 3 لوگ وہ تھے، 3 اور 3 6 اور 1 7، یہ کہا ہمارے مفسرین نے، اس کا مطلب 7 تھے وہ لوگ۔ یہ بات آ چکی تھی کہ انہی کے لوگوں کے درمیان میں یہ بحث ہونے لگی تھی کہ ہم کتنی دیر سوئے، ایک شخص نے پوچھ لیا، ان میں سے ایک صاحب نے پوچھ لیا، اصحاب کہف میں تھے کہ کتنی دیر سوئے ہوں گے، تو ان میں سے ایک گروہ نے کہا، گروہ کم سے کم 3 لوگوں کا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں عربی میں جمع کا صیغہ 3 کے لیے ہوتا ہے، مطلب مثنیٰ ہوگا، تثنیہ کا صیغہ ہو جائے گا، تو تثنیہ نہیں تھا، وہ جمع کا صیغہ تھا، اس کے مطلب 3 لوگوں نے کہا ایسے، دوسرے 3 لوگوں نے ڈینائی کر دیا، انہوں نے کہا نا اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے، تو 3 لوگ وہ تھے جنہوں نے کہا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، 3 لوگ وہ تھے جنہوں نے کہا 1 دن یا اس سے کم سوئے ہیں، تو 3 اور 3 6، اور ایک نے پوچھا تھا 7 ہو گئے۔ اس پر حضرت عباس کہنے لگا، عبداللہ بن عباس تھے وہ 7 تھے، یہ 7 تھے، وہاں بھی پہنچ گئے، بہت ذہین آدمی تھے، حبر الامت تھے وہ، تفسیر کے معاملے میں حبر الامت تھے وہ، تو اور حضور کی دعا خاص طور سے تھی ان کے لیے، بچپن میں حضور نبی اکرم نے دعا کی تھی خاص طور سے ان کے لیے۔ تو فرمایا کہ دیکھو ولا تستفت فیہم منہم احدا، کوئی کسی سے مت پوچھیے اس معاملے میں، یہ تو ہر ایک اپنے اپنی سنائے گا، ہر ایک کہے گا اتنے تھے ہوتے کتنے تھے، اور بیکار میں اور یہ چیز ہے ہی نہیں، یہ مغز کے بجائے چھلکوں میں بحث کرنا ہے، تو مغز کے بجائے ہے ہی چھلکوں میں، تو 3 تھے کہ 5 تھے 7 تھے سے کیا فرق پڑ رہا ہے، 3 تھے جب 5 تھے جب 7 تھے جب کیا فرق پڑ رہا ہے، تو قرآن پاک فوکس رکھتا ہے، ہمارے لیے رہنمائی یہی ہے، ہم لوگ جو ہے جو اصل ہے اس پر فوکس رکھیں، اور باقی چیزوں پر جو ہے جو لوگ الجھائیں اس سے دور ہٹ جائیں کہ نہیں بھیا ان کو چھوڑو،
اصلی چیز یہ ہے، اس پہ یاد رکھو، اصلی پیغام یہ ہے، پیغام پہلے آ چکا ہے جس کا ذکر آ چکا۔ ہاں ایک بات یہ میں بتاؤں گا، کلبہم کی ایک بحث کے بارے میں ایک بات مجھے اور یاد آئی ابھی، اب نہیں پہلے سے یہ تھی، سوچ کے آیا تھا کہ وہ کتا جو تھا وہ غار کے دہانے پر کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، غار کے دہانے پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے وہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ کب تک سوئے؟ سردیوں۔ کتے کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 12 سال، زیادہ 15 سال، آپ بھی جانتے ہیں۔ اس کا مطلب جب وہ سوئے تھے اور اتنے دنوں سوئے تھے تو کتا بھی بہت دنوں سویا تھا، یعنی وہ بھی نہیں مرا تھا، کیونکہ وہ اصحاب کہف کا کتا تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام تھا جس کے لیے وہ حفاظت کے تعلق سے رکھا گیا تھا، ہے کہ نہیں، اس کو اس طریقے سے رکھا گیا تھا کہ وہ حفاظت، تو جب تک وہ تفتیش کے لوگ آتے رہے، دیکھتے رہے، ادھر ڈھونڈتے ڈھانٹتے رہے، تب تک تو اللہ تعالیٰ نے کتے کو زندہ ہی رکھا ہے، اور کب تک اور زندہ رکھا؟ باہر زندہ رکھا ہے اس کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف اصحاب کہف کے ساتھ وہ معاملہ ہوا سونے کا، کتے کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا، کتا بھی سو گیا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کتا بھی سو گیا کیونکہ کتا 15 سال کے بعد اگر مر جاتا تو اس کے بعد چوٹیاں لگ جاتی ہیں، ساتھ سمجھ لیجیے ہڈیاں پنجر ہو جاتا ہے، سب جانتے ہیں جانوروں کا پنجر ہو جاتا ہے، وہ پنجر ہو جاتا ہے، کسی نے نہیں بتایا پنجر ہے وہ، اگر یہ بات ہوتی تو پنجر ہو جاتا وہ، کیونکہ یہ ذکر جو ہے سورہ بقرہ میں آپ دیکھیے گا، ایک حزقیل نبی کا جو ہے مکاشفہ اس میں آیا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اے اللہ تو کیسے زندہ کرے گا؟ تو انہوں نے کہا اچھا، کھانا بھی تھا ان کے پاس، کو معلوم ہے گدھا بھی تھا، تو گدھا پنجر ہو چکا تھا، 100 سال تک ہوا ہے وہاں پر، آپ کو یاد ہوگا، تو 100 سال میں گدھا کا پنجر ہو چکا تھا، گوشت کھانا ایسے کا ایسے ہی تھا، الٹا ہو گیا، کھانا ایسے کا ایسے ہی تھا، ایسے ہی کتا بھی بالکل ایسے ہو گیا ہوتا، پنجر ہو گیا ہوتا، لیکن ایسا نہیں بتایا۔ اس کا مطلب اللہ رب کریم نے اس کو بھی، کتے کو بھی خاص حفاظت فرمائی اس کی بھی، کس لیے؟ کیونکہ اصحاب کہف سے اس کی نسبت ہو گئی تھی، وہ بات میں پہلی کہہ رہا ہوں، پھر نسبت ہو گئی تھی، تو اچھے لوگوں کی نسبت کے ساتھ میں بھی اللہ تعالیٰ ایسا کرم کرتا ہے۔ پھر نسبت کا مطلب وہ مت سمجھیے گا، مطلب نسبت سے مطلب حوالہ کہہ رہا ہوں میں یہاں پر، وہ نسبت مت سمجھیے گا، کیونکہ بہرحال فرمایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ اب دیکھیے میں نے بتایا بعد میں بات آ گئی، بات یہ تھی کہ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ، یہاں جملہ معترضہ کی شکل میں ایک بات دوسری آ گئی کہ دیکھیے پہلے تو ایک وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، نہیں اس کے بارے میں زیادہ کسی سے پوچھ گچھ مت کیجیے آپ۔ ہاں مگر ایک بات اور یاد دلا دی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہلکے سے، جسے کہتے ہیں کہ باتوں ہی باتوں میں، کہ دیکھیے میرے حبیب آپ یہ مت کہا کیجیے کہ میں کل بتا دوں گا، یہ ہے وہ بہادر انداز سے آپ سے جب سوال کیا گیا تھا کہ میں کل بتا دوں گا، ایسے نہ کہا کیجیے کہ اب میں کل بتا دوں گا، بلکہ انشاءاللہ کے ساتھ کہا کیجیے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا یہ ہمارے لیے تھی، سب امت مسلمہ کے لیے رہنمائی کی چیز ہے یہ، کہ مطلب یہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم، کیونکہ اس میں دو باتیں کہیں ہیں آگے بھی، دو باتیں کیا ہیں؟ کیونکہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، ہاں اس میں بھول جائے تو جب یاد آئے تو پھر انشاءاللہ کہہ لو، یہ کہا ایک بات تو یاد آئے، آدمی کسی بات کے اس سے کہا جائے تو وہ بھول گیا ہے تو انشاءاللہ کہنا، تو بعد میں یاد آئے تو انشاءاللہ کہہ لے۔ ایک بات اور ہے جو اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی ہے، یہاں وہ بہت اہم ہے کہ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، یعنی جب انہوں نے کہا کہ اس کا قصہ سناؤ، تو بجائے یہ کہنے کہ میں کل ان کا قصہ سنا دوں گا، کیا پتہ اللہ کے نزدیک قصہ سنانا ہی بہتر نہ ہو، کیونکہ الجھاتے تھے وہ تو لوگ، بہت سی سوالوں کا جواب اللہ تعالیٰ نہیں دلواتا تھا، تو گویا اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہتر طریقہ بتائے گا۔ رشادہ کا مطلب یہ ہے، مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ قصہ مجھے سنائے بتائے، بلکہ جو بہتر ہوگا وہ طریقہ مجھے بتا دے گا، کہ نہیں یہ سب بے وقوفی کی باتیں ہیں، اس سے کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو ہم یہی نہ کہیں کہ ہم کل بتا دیں گے، بلکہ یہ کہیں کہ جو بہتر ہوگا راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بتائیں گے، یا یوں کہیے گا، اب ہمیں تو معلوم ہے بہت سی باتیں، ہم یہ کہیں گے اللہ رب کریم کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لہذا ان میں مت پڑھیے، اس سے بہتر یہ ہے طریقہ۔ یعنی ہم قرآن پاک کی، حضور نبی کریم کی تعلیمات کی روشنی میں دوسری بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیوں الجھ رہا ہو ان باتوں میں، چھوڑو ان چیزوں کو، بلکہ ایسے سمجھو۔
تو اس کے اندر آسان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس سے بہتر طریقہ بھی مجھے بتا سکتا ہے رب کریم، بجائے اس قصے کے سنانے کے اس سے بہتر طریقہ مجھے بتا سکتا ہے کوئی، جو بھی چاہے گا بتا دے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے ایک دم وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، میں نے اس کو کہا کہ درمیان میں یہ جو تھے جملہ معترضہ تھے، یعنی درمیان میں رک کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو حضور کو خاص طور سے یا ہم لوگوں کو جو ہے خاص طور سے ایک تعلیم دے دی۔ سلسلہ کلام یہی چل رہا تھا کہ وہ کیا تھے، 3 تھے اور 5 تھے اور 7 تھے، یہ بات جو بھی چل رہا۔ تو اس کے بعد وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اتنے دنوں رہے اس میں غار میں رہے، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سال رہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں یقولون، جو لوگ کہتے ہیں یہ بات چل رہی ہے، یہ مطلب ہے۔ اس کو سب سے زیادہ مولانا مودودی نے کو فوکس کر دیا کہ بات یوں چل رہی تھی کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، وہی بات کنٹینیو کر دی کہ وہ درمیان جملہ معترضہ تھا، اس جملہ معترضہ کے بعد وہ بات کہی گئی ہے۔ تو اب وہ کیسے ہے، اس کی وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، کہ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگ اس میں 9 سال اور بڑھ گئے۔ یہ 9 سال کی بات کیوں آئی؟ یہ بڑی پیاری بات لوگوں نے جواب دے دیا کہ 300 جو ہیں یہ شمسی سال ہیں، شمسی کیلنڈر والے سال ہیں، اور 9 جو ہے قمری کیلنڈر میں اور ایڈ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شمسی 100 سال میں 3 سال کا جو ہے تین سال لیپ ایئر ہو جاتے ہیں، 300 سال میں 9 سال ہے، تو گویا رہے تو 300 سال ہی، لیکن 300 سال شمسی کیلنڈر سے تھے، تو جو قمری کیلنڈر سے جنہوں نے گنا تو 309 سال ہو گئے۔ یہ کہا ہے کہ غور کیجیے کس طریقے سے 9 کی بات اللہ تعالیٰ نے جسٹیفائی کیا ہے۔ 9 سال مطلب 300 ہی سال رہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ کہنے لگے 9 سال اور ایڈ ہو گئے، یہ بھی انہی کی باتیں چل رہی ہیں نا، کہ 300 سال کیسے رہے بھائی؟ انہوں نے کہا 300 سال میں تو آپ کے شمسی کیلنڈر کے لحاظ سے تو اتنے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں بھائی اتنے ہی تھے، 300 شمسی کیلنڈر کے لحاظ سے تھے، 9 اور بڑھ گئے، 309 ہو گئے، تو قمری کیلنڈر سے بھی ہو گیا، 300 ہی سال ہیں یہ کہا۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے فوراً کہا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کتنے سال وہ غار میں رہے۔ یہ ہے وہ بات جو بہت اہم تھی، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ بات نہیں فرماتا کہ کتنے سال رہے، یا یوں کہیے اس بحث کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چھوڑو ان باتوں کو، بحثوں کو، کتنے سال رہے، وہ سال ہا سال رہے، عدد سنین عددا، یہ کہا ہے، تو بہت سال رہے، لیکن یہ کہ 300 سال رہے نہیں، کتنے سینکڑوں سال رہے۔ کچھ لوگ جو کہہ رہے ہیں 300 سال، ہو سکتا ہے وہ 300 سال ہی رہے ہوں، ہو سکتا ہے وہ 300 سال نہ رہے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے آخر میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنے سال رہے۔ اصلی بات یہی ہے، کیوں؟ اس پر بھی تبصرہ اللہ رب کریم نے کر دیا، لہو غیب السماوات والارض ابصر بہ واسمع ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا۔ تو کہا گیا کہ اصلی غیب کا علم آسمان و زمین کے صرف اللہ ہی کو ہے، یعنی اگر وہ کتنے سال رہے، وہ کتنی ہی باتیں کریں، کتنے ہی صحیح طریقے سے کہیں، آرکیولوجیکل نکال لیں چاہے وہ اپنے سروے سے، چاہے کچھ بھی کر لیں، اصلی علم اللہ ہی کو ہے۔ تاریخی قرائن ہوتے ہیں صرف، اس سے آدمی بتا سکتا ہے، کچھ باتیں کہہ سکتا ہے، لیکن حقیقت کا علم اللہ ہی کو ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے ذریعے سے ہم کو اس بحث میں بھی اس سے نکالنا چاہتا ہے، کیونکہ ورنہ یہ بھی ایک بحث کٹ حجتی کا باعث بن جاتی کہ نہیں غلط کہہ رہے ہیں، جیسے ہو گئی آج بھی لوگ کہنے لگے مولانا مودودی نے یہ کہا تو لوگوں نے کمنٹ مار دیا صحیح بات ہے، انہوں نے کہا مولانا کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات کہ 196 سال رہے، غلط کہہ رہے ہیں۔ ارے بھئی ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیے صحیح کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ تو یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے بہتر کتنے سال رہے۔ اسے کہتے ہیں کہ اللہ
किस तरीके कुरान हकीकतों को यानी समझा करके हमें फोकस रखना चाहता है उस रहनुमाई पर जो रहनुमाई देना चाहता है अपने कलाम में रहनुमाई देना चाहता है। अच्छा, एक बात और है आखिरी, मैं कहते कहते ख़त्म करूँगा, ये आखिरी आयत थी, वो ये कि आप जो 3 सवाल थे, 3 सवालों में 2 सवाल तो बिल्कुल कॉन्क्रीट थे। यसअलूनका अनिर रूह उधर चला गया, और यसअलूनका अन ज़िल क़रनैन आगे आएगा, लेकिन असहाब कहफ के बारे में ये नहीं है। यसअलूनका अन असहाबुल कहफ, इसके बारे में सवाल का उसलूब दूसरा था उनका, उन्होंने दूसरे अंदाज सवाल किया था, इसीलिए कुरान ने जिसको शुरू किया है दूसरे अंदाज से, क्या तुम समझते हो कानू बिआयातिना अजबा। तो यहाँ पर दूसरे ही अंदाज से उसलूब है, इसीलिए बहस ही दूसरी है। ये इसका सवाल का अंदाज ही दूसरा था। उनके यहाँ रिवायतें पाई जा रही थीं और उन रिवायतों की रोशनी में कुछ बातें कर रहे थे वो, कि 3 या 5 या 7 लोग थे, वो ऐसा कर रहे थे, हैं उनके साथ में कुत्ता था, हैं वो गार में थे, आप बताओ वो क्या थे, ऐसे पूछ लिया है। नहीं, वो 3, 5, 7 तीनों बातें कर रहे थे वो साथ ही साथ में, और ये भी कह रहे थे उनके साथ में कुत्ता था, कुत्ता था, कुत्ता था, वो बार बार कह रहे थे। तो कुरान ने उसी अंदाज से उस बात को रखा और उसका जवाब दे दिया कि कुत्ते का काम क्या था, वो आ चुका है। गार के दहाने पर अल्लाह ताला ने हिफाजत का सामान किया था, वाच डॉग था वो उस वक्त। मुफस्सिरीन ने तो ये कहा है कि वो कुत्ता अचानक आ गया था, पेट डॉग नहीं था उनका, वो आ गया था, भतेरा उसको निकालने हटाने की कोशिश की, हटा ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको दूसरे मकसद के लिए बनाया था, वो नहीं गया, वहाँ नहीं गया। और जब वो सो गए, वो भी सो गया, कुत्ता भी वहीं सो गया, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ, हकीकत ये है, वो भी वहीं सो गया। तो गोया असहाबे कहफ के साथ जो असहाबे कहफ के साथ कैफियत हुई, वो कुत्ते के साथ भी अल्लाह ताला ने कैफियत कर दी। वो भी बगैर खाए बगैर पिए जिंदा रहा और मरा नहीं, उसकी भी हालत ऐसी की ऐसी रही जैसे इनकी हालत रही, यानी इन पर भी कोई दबाल तारी नहीं हुआ, उम्र एजिंग इफेक्ट नहीं आया इतने 100 सालों में, ये तो हुआ है, बिल्कुल कोई एजिंग इफेक्ट नहीं आया, जैसे थे उतनी उम्र के जवान नौजवानी बाद में उठे हैं वो। तो कुत्ता भी जब तक रहा ऐसे ही रहा, अगर जब तक भी रहा अल्लाह जाने, उसको भी मर जाना चाहिए तो भूखा था, नहीं मरा। ये है वो बात जो बहुत बुनियादी नौयत की चीज़ें हैं। अल्लाह ताला का मामला है, खिलाने वाला वो है। अब देखिए इसमें एक और पहलू आया, मियाँ ये रिस्क जो है कुछ नहीं होता। हुजूर यही कहा करते थे कि मुझे मेरा रब खिलाता है पिलाता है। या रसूलल्लाह आप तो पैर दर पैर रोजे रखते, ये कैसे कर लेते? यही तो बात थी, पैर दर पैर रोजे रख लेते थे हुजूर नबी अकरम। तो हुजूर कहते थे कि मेरा रब मुझे खिलाता और पिलाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इंसान जो है इस रोटी से नहीं जीता है, बल्कि उस कलमे से जीता है जो उसके रब ने उसको दिया है, उस कलमे से जीता है। एक कलमा एक कुन है जिससे इंसान जीता। हकीकत में बात यही है, जिस वक्त वो कलमा कुन कहेगा मियाँ मर जाओ तो मर जाएंगे यार, सब मर जाएंगे, आप तो जानते ही हैं, है कि नहीं? ये सब कुछ मामला सिर्फ अल्लाह के कलमे का है, कलमा है अल्लाह का जो हमको सब कुछ जिंदा रखता है या हमारे लिए मौत का सामान बन जाता है, मौत का कलमा बन जाता है अल्लाह की तरफ से। तो सब कुछ रब करीम के कलमे से हो रहा है, इस पर यकीन होना चाहिए हमें। और पूरी कुरान पाक की रहनुमाई जो है इसके अंदर वो ये है कि रब करीम ही को माने और समझें। इसीलिए आखिर में कहा गया है लहू गैबुस समावाति वल अर्द अबसिर बिही व अस्मा। वाह वाह सुभान अल्लाह, ये कहा है इसके अंदर, क्या ही बेहतर देखने वाला है और क्या ही बेहतर सुनने वाला है। इसका मतलब यही होता है अस्मा बिही व अबसिर, अबसिर बिही व अस्मा, क्या ही बेहतर है मेरा रब सुनने वाला और देखने वाला। इन सबको देख रहा है, सबकी सुन रहा है। मा लहुम मिन दूनिही मिन वली, किसी भी इंसान की कोई खबरगिरी उसके सिवा कोई नहीं करता, किसी भी मखलूक की खबरगिरी किसी का कोई वली नहीं है सिवाय उसके। मिन दूनिही मिन वली, कोई भी वली नहीं है, सबकी कारसाजी कर रहा है, वली कारसाज, सबको देख रहा है, सबकी खबरगिरी कर रहा है और सबको देख रहा है। ये क्यों कहा? ये है आखिरी कंक्लूजन जो पूरे किस्से का है असहाब कहफ का। सोचिए आप, सबकी खबरगिरी कर रहा है, सबके एहतियात पूरी कर रहा है, यानी असहाब कहफ की उन सालों में जब वो उस गार में रहे खबरगिरी कौन कर रहा था? रब करीम कर रहा था। ये मतलब है इसका। बेहतरीन मिसाल है कि सबसे ज़्यादा खबरगिरी कोई कहे कौन कर रहा था? अल्लाह ताला।
یہ بہترین مثال تھی. ایسے ہی اس کتے کو دنوں تک وہ زندہ رکھا بغیر کھائے. کون خبر گیری کر رہا تھا؟ اللہ خبر گیری کر رہا تھا. یہ ہے بات اس کے اندر. اور پھر کہا ولا یشرک فی حکمہ احدا. اور دیکھیے اس کے حکم میں، یعنی حکومت میں، یہاں حکم سے مطلب حکومت ہے، اس کی حکومت میں، اس کی فرما روائی میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. میاں میں تو بار بار کہتا ہوں اور آپ بھی کہتے ہوں گے، اور آپ یقین کر لیجئے، اس کی حکومت میں ذرہ برابر بھی اگر کوئی کسی کی چل جاتی، اگر اجازت دے دیتا، میاں یہ نظام درہم برہم ہو گیا ہوتا. کوئی بھی کوئی اس کا چہیتا بن کر بھی کہہ دیتا اگر کہ اللہ میں تو یہ چاہ رہا ہوں اس وقت کہ دن ہو جائے، رات کا وقت اور دن ہو جائے، اگر وہ اس کو اجازت مل جاتی تو میاں نظام درہم برہم ہو گیا ہوتا. کیونکہ دن اور رات کا نظام آپ اتنا چھوٹا سمجھتے ہیں کہ میاں کیا فرق پڑا دن سے رات ہو جاتی. ارے وہ دن اور رات کا نظام کے پیچھے کیا کیا کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے پورے وہ پورا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ نہیں. وہ انسان سمجھ رہا ہے ایسے ہی ہو جائے گا، کچھ نہیں. ذرہ برابر بھی کوئی انسان کو اختیار نہیں ملا ہے، اور اگر اختیار دے دیتا وہ تو یہ کائنات درہم برہم ہو گئی ہوتی. یہی بات ہے ولا یشرک فی حکمہ احدا. یہ ہے سبق اس کے اندر کہ اس نے جیسا چاہا وہی ہو کے رہا. اس نے دنیا میں ایک زمانے میں یہ دکھایا کر کے کہ دیکھو میرے لیے اسباب کوئی معنی نہیں رکھتے، میں بغیر اسباب کے بھی جب کام کر دیتا ہوں، اسباب میں خود جٹاتا ہوں، میری طرف سے اسباب بنتے ہیں، کرنے والا میں ہوں، میرا اذن ہے وہ اذن ہے، میرا کلمہ ہے وہ کلمہ اور وہ اذن، وہ کلمہ وہ اذن ہے جو سب کام کرتا ہے. یہ ہے سبق جو ہم کو دیا جا رہا ہے اس پورے واقعے میں. اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو اس قصے میں دو رہنمائیاں رب کریم چاہتا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے. رب کریم ہمیں اپنے کلام پر وہ ایمان لانے کی توفیق نصیب فرما دے کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو، اور ہمیں اس کلام میں خوبیاں ہی خوبیاں نظر آئیں، اس میں کوئی خامی نظر نہ آئے. کیونکہ بہرحال کجی دیکھنے والا کجی دیکھ سکتا ہے، اس کے اندر اس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں. رب کریم ہمیں اس قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو منور فرما دے. آخرت میں ہمارے لیے ہمارے حق میں اس کی حجت قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.